بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 171 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نفس کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کا یہ عبارت والنفس ذات شیء وحقیقتہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والنفس ذات الشیء وحقیقتہ ثم قیل للروح لأن نفس الحی به وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه وللدم لأن قوامها به وللماء لفرط حاجتها إليه وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذاتا تأمر وتشير عليه والمراد ها هنا ذواتهم ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم وما يشعرون لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على موقوف الحواس والشعور الإحساس ومشاعر الإنسان حواسه وأصله الشعر ومنه الشعار۔ اور نفس ہے کی ذات اور اس کی حقیقت کا نام ہے۔ پھر یہ بولا جانے لگا روح کے لیے، کیونکہ زندہ حی کا نفس روح ہی کی بدولت ہوتا ہے، اور قلب کے لیے بھی، کیونکہ قلب روح حیوانی کا محل ہے یا روح انسانی کا متعلق، اور خون کے لیے بھی کہ روح کا قیام خون کی وجہ سے ہے، اور یہ پانی کے لیے بھی کیونکہ نفس پانی کی طرف بہت زیادہ محتاج ہے۔ نیز نفس کا استعمال عرب کے قول فلان یؤامر نفسہ میں رائے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے کہ رائے کا منبع اور منشا وہ نفس ہے، یا اس لیے کہ رائے ذات اور مشیر سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور آیت میں انفس سے مراد منافقین کی ذاتیں ہیں، اور ان کی ارواح اور آراء پر بھی محمول اس کو کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کا احساس بھی وما یشعرون، اس کا شعور نہیں رکھتے، احساس نہیں رکھتے، تو یعنی کہ منافقین اپنی انتہائی غفلت کی وجہ سے یہ محسوس نہیں کر پاتے کہ خدا کا ضرر الٹا انہی پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خدا کے وبال پڑنے اور اس کے ضرر کے منافقین کی طرف لوٹنے کو ظہور وضاحت میں اس شے محسوس کی مانند قرار دیا ہے جو صرف معروف الحواس انسان پر مخفی رہ سکتی ہے، اور شعور نام ہے احساس کا۔ حواس خمسہ ظاہری کو مشاعر انسانی کہتے ہیں، اور شعور کی اصل شعر ہے، اور اس سے اخذ کر کے شعار کے لیے بولا جاتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے اور نفس کی تحقیق کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نفس کے 6 معنی ہیں، 1 معنی حقیقی ہے اور 5 معنی مجازی ہیں۔ نفس کے معنی حقیقی ذات اور حقیقت کے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے نفس اجسام کے ساتھ خاص نہیں رہے گا، بلکہ ذات باری تعالیٰ پر بھی بولا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ مالک تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، لیکن میں نہیں جانتا جو تیرے نفسک کا لفظ استعمال کیا، جو تیرے نفس میں ہے۔ اب یہاں نفسک کے اندر جو نفس ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کا ایک مطلب پھر یہ ہوا کہ نفس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرے معنی روح کے ہیں، دوسرے معنی وہ روح کے ہیں، اور روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک روح حیوانی ہے، دوسری روح انسانی ہے۔
اور روح حیوانی کہتے ہیں اس بخار لطیف کو جو سارے بدن میں شائع ہوتا ہے، عام ہوتا ہے اور مدبر بدن ہوتا ہے۔ اور روح انسانی سے مراد نفس ناطقہ ہے، اور نفس ناطقہ اس جسم لطیف کو کہتے ہیں جو پورے بدن میں حلول سریانی کیے ہوئے ہیں اور مدرک ہے۔ نفس کا اطلاق روح پر مجاز مرسل کے طور پر کیا گیا ہے، کیونکہ حی کا نفس اور ذات اسی روح کی وجہ سے قائم رہتی ہے، تو گویا نفس سبب ہوا اور روح مسبب، اور مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے، اور یہی مجاز مرسل ہے۔ تیسرے معنی ہیں قلب کے، اور قلب کے معنی بھی مجازی ہیں، اس لیے کہ قلب روح حیوانی کا محل ہے اور روح انسانی کا متعلق ہے۔ روح حیوانی کا محل تو اس لیے ہے کہ قلب کے بائیں جانب ایک جوف ہے، اس میں خون چھن چھن کر جاتا ہے اور شدت حرارت کی وجہ سے اس سے بخارات نکلتے ہیں اور پورے بدن میں سرایت کرتے ہیں، تو گویا قلب منبع ہوا، اور منبع بمنزلہ محل کے ہوتا ہے، تو گویا قلب محل ہوا اور روح حیوانی حال، یعنی جو حلول کرنے والی چیز ہے۔ یہاں پر حال بول کر محل مراد لیا گیا، اور یہ بھی مجاز ہے، اور روح انسانی کا متعلق اس لیے ہے کہ نفس ناطقہ تمام بدن میں حلول کیے ہوئے ہے، تو گویا تمام بدن کے ساتھ متعلق ہے، اور جب تمام بدن کے ساتھ متعلق ہے تو لا محالہ قلب کے ساتھ بھی متعلق ہوگا، تو قلب متعلق ہوا اور روح انسانی متعلق ہوئی، اور پھر متعلق بول کر متعلق مراد لے لیا گیا، اور یہ بھی مجاز ہے۔ اچھا، چوتھے معنی ہیں دم کے، اور یہ بھی مجازی ہیں، اس لیے کہ دم مطلب خون کے، مجازی اس لیے ہے کہ نفس و ذات کا قیوام اور حقیقت اسی دم کی وجہ سے ہے، تو گویا دم سبب ہوا اور نفس مسبب، اور مسبب بول کر سبب مراد لے لیا گیا، اور یہ بھی مجاز ہے۔ پانچویں معنی پانی کے ہیں، یہ بھی مجاز ہے، کیونکہ نفس پانی کی طرف بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے، گویا نفس محتاج ہوا اور پانی محتاج الیہ، مگر چونکہ احتیاج کا علاقہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم پانی کو بمنزلہ سبب کے مان لیں گے، کیونکہ انسان کی زندگی کی بقا اسی پر ہے، تو جب پانی سبب ہوا تو نفس مسبب، اور مسبب بول کر سبب مراد لے لیا گیا، اور یہ بھی مجاز ہے۔ اچھا، چھٹے معنی ہیں رائے کے، اور یہ معنی مجاز مرسل کے بھی ہو سکتے ہیں، اور استعارہ بھی۔ مجاز مرسل تو اس لیے کہ رائے نفس سے پیدا ہوتی ہے، گویا نفس ہوا منشا اور رائے ناشی، اور منشا سبب ہوتا ہے، ناشی مسبب، تو یہاں سبب بول کر مسبب مراد لے لیے گئے، اور یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ اور استعارہ کی صورت یہ ہوگی کہ رائے کو تشبیہ دے دی گئی ایسی ذات کے ساتھ جو با امر اور مشیر ہو، اور پھر جو لفظ مشیر ہے یعنی اس ذات پر بولا دلالت کرتا ہے یعنی نفس، اس کو بطور استعارہ کے استعمال کر لیا مشبہ کے اندر، اور وجہ تشبیہ امر اور مشیر ہونا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وما یشعرون کا جو ذکر کیا گیا، تو اس آیت سے منافقین کی کمال جہالت کو بیان کرنا ہے، اس طور پہ کہ ان سے احساس کی نفی کر دی گئی، اس لیے کہ شعور کہتے ہیں احساس کو، اور احساس کہتے ہیں ادراک بالحواس ظاہرہ کو، یعنی حواس ظاہرہ کے ذریعے کسی شے کا ادراک کرنا، اور اسی سے مشاعر انسان حواس انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اس کی اصل شعر ہے، شعر کہتے ہیں لمس کو، اور اس سے اخذ کر کے شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو بدن سے متصل ہو۔ تو اب ما یشعرون معنی میں جو ہے ہوگا کہ وہ احساس نہیں رکھتے، جو مفعول اس کا محذوف ہوگا بذالک، اور ذالک کے مشار لے ہے وبال خدا اور ضرر خدا، تو اب معنی ہوگی کہ یہ لوگ اس کا بھی احساس نہیں رکھتے، یعنی گویا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کم از کم اپنے نفع و نقصان کا احساس تو کر لیتا ہے، اور اس کا بھی ان کو احساس نہیں ہے، اور یہ اپنی شدت غفلت کی وجہ سے احساس نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
ایک اعتراض یہاں پہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ وبال خدا کا لحوق اور ضرر کا ان کی طرف لوٹنا محسوسات میں سے نہیں ہے بلکہ معقولات میں سے، لہذا ان کو یہ احساس نہیں رکھتے کا متعلق قرار دینا کیسے درست ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ وبال خدا کے لحوق اور ضرر کے ان کی طرف لوٹنے کا ظہور اس محسوس کی مانند مان لیا جائے جو صرف ان لوگوں پر مخفی ہو سکتے ہیں جو موف الحواس اور فاسد الحواس ہیں، لہذا وبال خدا کے لحوق اور ضرر کا ان کی طرف لوٹنا بھی انہی لوگوں پر مخفی ہوگا جن کے حواس فاسد اور معوف ہو چکے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کیا رائے پر بھی نفس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو کوئی عرب کے قول سے اس پر مثال پیش کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ شعور کا معنی کیا ہے؟ اس پر دلیل بھی پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔